شاہ نواز کے سامنے مہر النساء کی انسلٹ کرنا عروج کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ عروج تو یہ سوچ کے شاہ نواز کے سامنے مہر النساء کی برائی کر رہی تھی کہ اپنی بیوی سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ اپنے سابقہ منگیتر یعنی کہ میرے شوہر رافع کے ساتھ ابھی تک کانٹیکٹ میں کیوں ہے۔ عروج کا تو خیال تھا کہ شاہ نواز یہ سنتے ہی آگ بھگولا ہوگا اور ہو سکتا ہے مہر النساء کو کھڑے کھڑے طلاق دے دے، لیکن عروج کے ارمانوں پہ گھڑوں پانی پڑ جاتا ہے جب شاہ نواز مہر النساء کو کچھ بھی کہنے کی بجائے الٹا عروج کی ہی انسلٹ کر دیتا ہے کہ مجھے تو اپنی بیوی پہ مکمل اعتماد ہے، اگر وہ اپنے سابقہ منگیتر سے بات کرتی بھی ہے تو یہ مت بھولو کہ وہ اس کا کزن بھی ہے اور یہ اپنے کزن سے بات کر سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس سے کوئی مسئلہ ہے تو یہ صرف تمہاری چھوٹی سوچ ہے۔ عروج تو حیران رہ جاتی ہے کہ آخر اس مہر النساء میں ہے کیا کہ ایک طرف اس کا شوہر اس پہ مکمل اعتماد کرتا ہے اور دوسری طرف رافع ہے جو اپنے دل سے آج تک مہر النساء کو نکال ہی نہیں پایا۔ دوسری طرف جب رافع کو عروج کی اس حرکت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو اس کا صبر جواب دے جاتا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں آج تک اس رشتے کو نبھانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا کیونکہ آپ کی خواہش تھی عروج کو بہو بنانے کی، لیکن اب جو کچھ عروج نے کیا ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ رشتہ مزید نبھا پاؤں گا۔ اور رافع کی ماں بھی تو عروج کو کچھ اور ہی سوچ کے بہو بنا کے لائی تھی، اسے کیا پتا تھا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور والا حساب ہوگا، کیونکہ عروج نے تو شادی سے پہلے رافع کی ماں کے سامنے خود کو ایسے پوز کیا تھا جیسے وہ گھرداری کی شوقین ہے، سارے کھانے خود بناتی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ کھانے تو بازار سے منگوائے جاتے تھے یا پھر میڈ سے بنوائے جاتے تھے۔ اور شادی کے بعد مجال ہے ایک بھی دن عروج نے گھر کے کاموں کو ہاتھ لگایا ہو، الٹا سارا دن فون پہ باتوں میں مصروف رہتی ہے یا پھر دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے یا پھر رافع کو شاپنگ کے لیے تنگ کرتی رہتی ہے۔ اب تو رافع کی ماں کا صبر بھی جواب دے چکا ہے، وہ بھی ابھی تک اپنے بھائی فیروز کے منہ کو چپ تھی، ورنہ عروج جیسی نکٹھو اور منہ پھٹ لڑکی کو بھلا کون برداشت کر سکتا ہے۔ اسی لیے رافع کی ماں اسے مشورہ دے گی کہ اگر تم عروج کو چھوڑنا چاہتے ہو تو میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی کوئی زور زبردستی۔ تو ناظرین، لگتا یہی ہے کہ رافع اس عروج کو تو طلاق دے دے گا، ہاں البتہ یہ پاسبل ہے کہ اسے مہر النساء تو نہیں مل سکی، لیکن مہر النساء کی بہن مسکان بھی تو مہر النساء کی طرح ہی ایک اچھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ رافع مسکان کے ساتھ شادی کی خواہش کا اظہار کرے، یوں مسکان کی تکلیف بھی کم ہو جائے گی، اس کی زندگی میں بھی ایک بہتر انسان آ جائے گا اور رافع کی زندگی بھی خوشحال ہو جائے گی۔ دوسری طرف مہر النساء کے دل میں بھی شاہ نواز کا مقام مزید اونچا ہو جائے گا اور ان دونوں کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہونے والا ہے۔ بہرحال اب شاہ نواز سمن شاہ کی جگہ پہ اپنی پارٹی کے لیے الیکشن لڑنے کا فیصلہ تو کر چکا ہے، لیکن مہر النساء سے کہتا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری ہمت بالکل جواب دے گئی ہے، کیونکہ زین شاہ کی موت کے بعد اب مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، کہیں میں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ بہت جلد بازی میں تو نہیں کر لیا۔ تو مہر النساء شاہ نواز کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ بے شک یہ فیصلہ آپ نے جلد بازی میں ہی کیا ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر الیکشن آپ دل سے لڑیں گے تو کبھی ہاریں گے نہیں۔ دوسری طرف عمل شاہ نواز سے ملنے آتی ہے تو شاہ نواز اس سے معافی مانگتا ہے کہ جانے انجانے میں نے تمہیں ہرٹ کیا، لیکن میرا ارادہ کبھی بھی تمہیں تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ عمل کو پرپوز تو شاہ نواز نے ہی کیا تھا، یہ بات کی بات ہے کہ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے اسے مہر النساء سے پلان کے مطابق شادی کرنا پڑی، جبکہ عمل کو اس نے یہی بتایا تھا کہ یہ شادی زین شاہ کی جیل سے رہائی کے فوراً بعد ختم ہو جائے گی، لیکن شاہ نواز کو کہاں پتا تھا کہ مہر النساء کی خوبیاں دیکھتے ہوئے اسے اس لڑکی سے سچ میں محبت ہو جائے گی۔ اب عمل شاہ نواز کے سامنے تو یہی شو کراتی ہے کہ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، لیکن شاہ نواز کو کیا پتا کہ جس عمل سے وہ اپنے رویے کی معافی مانگ رہا ہے وہی عمل اور صفدر شاہ، سمن شاہ اور شاہ نواز کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور زین شاہ کے قتل کے پیچھے انہی دونوں باپ بیٹی کا ہی تو ہاتھ ہے۔ اب مہر النساء شاہ نواز کو نہ صرف حوصلہ دیتی ہے، موٹیویشن دیتی ہے، بلکہ اسے یاد دلاتی ہے کہ شادی سے پہلے شاہ نواز نے مہر النساء سے وعدہ کیا تھا
کہ وہ نہ صرف غریب لوگوں کی خدمت کرے گا بلکہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارے گا، اپنے علاقے کے لوگوں میں بالکل ایک عام انسان کی طرح گھلے گا ملے گا، اسی طرح تو لوگوں کا ٹرسٹ اس پر ڈیولپ ہوگا۔ تو مہر النساء شاہ نواز کو یاد دلاتی ہے اور ساتھ ہی کہتی ہے کہ اگر آپ یہ الیکشن ہر صورت جیتنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ آپ ان لوگوں کے بالکل برابر ہیں، ان سے اعلیٰ تر نہیں ہیں۔ دوسری طرف صفدر شاہ اقتدار کا لالچی انسان جو بہت خوش تھا کہ فائنلی زین کے انتقال کے بعد سمن شاہ نے پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور آؤٹ آف کنٹری چلی گئی، لیکن صفدر شاہ کو کیا پتا تھا کہ سمن شاہ کی غیر موجودگی میں شاہ نواز الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لے گا، وہ بھی اپنے بھائی کی ڈیتھ کے چند ہی روز بعد۔ صفدر شاہ اب بظاہر شاہ نواز کا ہمدرد بن کے اس سے ملنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شاہ نواز، مجھے تو لگتا ہے تمہیں یہ الیکشن نہیں لڑنے چاہیے، کیونکہ مجھ سے تو اپنی بہن سمن شاہ کی حالت پہلے ہی نہیں دیکھی جا رہی۔ زین شاہ کے اچانک انتقال کے بعد جس طرح سے سمن شاہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر کل کلاں تمہیں الیکشن لڑنے کی وجہ سے کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں سمن شاہ کا کیا بنے گا۔ شاہ نواز صفدر شاہ کو بغور دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ماموں آپ فکر نہ کریں، زین شاہ کی موت کو میں نہیں بھولا، اور نہ ہی آپ یہ سمجھیں کہ سمن شاہ کے آؤٹ آف کنٹری چلے جانے کے بعد ہم نے زین شاہ کے قتل کا کیس بند کر دیا ہے، بلکہ اس کی انویسٹیگیشن پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے جاری ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ بہت جلد میں اپنے بھائی زین شاہ کے قاتل کی گردن تک پہنچ کے رہوں گا، بس ایک دفعہ وہ میرے سامنے آ جائے، اس کے بعد اس کا وہ حشر کروں گا کہ ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ صفدر شاہ تو جب یہ سنتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا ہو، ماتھے پہ پسینے چمکنے لگتے ہیں، اور شاہ نواز جب صفدر شاہ کی یہ غیر ہوتی حالت دیکھتا ہے تو بہت کچھ اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن شاہ نواز جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف شاہ نواز اور مہر النساء نے مل کے علاقے میں غریبوں کے لیے اسکول اور ہاسپٹلز کا تعمیراتی کام بھی شروع کر دیا ہے۔ اب غریب عوام تو جب یہ سب دیکھتی ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی ہمارے لیے شاہ نواز سب کچھ کر رہا ہے، تو سب لوگ پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا ووٹ 100% شاہ نواز کو ہی جائے گا، اور الیکشن کے بعد جب شاہ نواز کی جیت سامنے آتی ہے تو صفدر شاہ اور عمل تو بس ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ اب ناظرین، لگتا یہی ہے کہ صفدر شاہ اور عمل کی بیوی بنش کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ زین کے قتل کے پیچھے انہی دونوں کا ہاتھ ہے، لیکن الیکشن سے ہارنے کے بعد جب عمل فکر مندی سے اپنے باپ سے کہے گی کہ اگر اب شاہ نواز کو پتہ چل گیا کہ زین کا قتل بھی ہم نے کروایا ہے تو پتہ نہیں وہ ہمارا کیا حشر کرے گا، اور اتفاق سے یہ بات بنش سن لے گی، اسے انتہائی افسوس ہوگا کہ الیکشن میں جیتنے کے لیے اقتدار کی خاطر کوئی اپنے ہی خون کا خون کر سکتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ بنش ہی اپنے شوہر اور بیٹی کے خلاف جا کے شاہ نواز کو سب کچھ بتا دے، جس کے بعد عمل اور صفدر شاہ کو سزا تو ملے گی ہی، لیکن دوسری طرف سمن شاہ کو بھی عقل آ جائے گی کہ جس عمل کو اپنی بہو بنانے کے لیے وہ شاہ نواز پہ دباؤ ڈال رہی تھی اور مہر النساء کو طلاق دے کے گھر سے نکالنے کا کہہ رہی تھی، وہ عمل اس کے بیٹے کی قاتل نکلی، اور مہر النساء جس نے ہر دکھ درد میں سمن شاہ، شاہ نواز اور اس خاندان کا ساتھ دیا، جبکہ سمن شاہ کا رویہ تو مہر النساء کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں رہا۔ تو ناظرین، ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے، لیکن یہ ڈرامہ کافی حد تک عشق مرشد ڈرامے کی سٹوری سے ریلیٹڈ لگ رہا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔